قال یا آدم انبئہم باسمائہم، جب فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کو ان اشیاء کے نام نہ بتا سکے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، تو اللہ نے پھر فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ انہیں ان چیزوں کے نام بتائیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں یعنی فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دیے، تو قال الم اقل لکم، تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کے غیب کو خوب جانتا ہوں، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں ہی جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی خوب جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کیجئے اس بات کو بھی کہ جب ہم نے تمام فرشتوں سے یہ فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ بجا لاؤ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہوا، کافروں میں سے تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ان آیات طیبات میں اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے سامنے علمی برتری ثابت کر دی اور ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے یہ واضح کر دیا کہ جو کچھ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا ہے تمہیں بھی وہ نہیں بتایا گیا، نہیں سکھایا گیا، اور تمہارے عاجز آ جانے کے بعد آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتا دیے جو تم نہیں بتا سکے۔ تو اس طرح برتری ثابت کرنے کے بعد خود اللہ ذوالجلال نے اپنے علم ذاتی اور کلی کے حوالے سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے تمام غیب خوب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی یہ علم تو میری ذاتی وصف ہے، میرا ذاتی وصف ہے، میری اپنی صفت ہے، اور جس کو میں چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں۔ تو پھر ان کی تعظیم کے لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اس بات کو یاد کرو کہ ہم نے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدہ بجا لانے کا حکم دیا، اور یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام کے باپ، ماں اور بھائیوں کے سجدے کا تذکرہ سورۃ یوسف کے اندر موجود ہے کہ جب وہ دربار مصر میں، جب کہ وہ عزیز مصر کے منصب پر فائز تھے، تو ان کے سامنے سب سجدہ بجا لائے تھے، اور یہ ان کے خواب کی تعبیر تھی کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اپنے باپ کو بچپن میں انہوں نے یہ خواب سنایا تھا جو انہیں ظاہر کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ تو تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا۔ شریعت محمدیہ جو حتمی شریعت ہے، ضابطہ آخری اور قانون ہے، اس میں اللہ کی ذات کے علاوہ سجدہ تو دور کی بات کسی کے سامنے جھکنا بھی روا نہیں ہے، یعنی رکوع کی کیفیت بھی نہیں بنائی جا سکتی۔ صرف اللہ کے حضور میں انسان جھک سکتا ہے اور اللہ کے حضور میں اپنی جمین نیاز زمین پر رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور یہاں فرشتوں کا جو ہے تعظیمی سجدہ تھا۔ اب یہ کہ اس کا انکار کیا ابلیس نے، اور یہاں فرشتوں کا تذکرہ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس تو فرشتوں میں نہیں تھا۔ تو مفسرین نے بیان کیا کہ پہلے جنات دنیا میں آباد تھے زمین پر، اور سرکشی کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی، ختم کر دیے گئے، اور ابلیس اس وقت چھوٹا بچہ تھا، تو اس کو چھوڑ دیا گیا کہ اس نے تو ایسا جرم نہیں کیا تھا، سرکشی نہیں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت اور حکمت تھی، اور یہ بڑا ہوا اور بندگی کرتے کرتے عروج جو ہے جنوں کو بھی حاصل ہے، آسمانوں تک رسائی ان کو بھی دی گئی تھی، اور خود جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ جنت کے اندر بھی گیا، اور آدم علیہ السلام کو اور
حوا رضی اللہ عنہ کو وسوسہ اس نے ڈالا، تو وہ جو عروج اس کو حاصل تھا اسی طرح اس کو بھی رہا اور فرشتوں کی صفوں میں شامل تھا۔ تو جب سب کو سجدے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی اس حکم میں شامل تھا، تو اس نے فقط انکار کیا اپنی تخلیق کے حوالے سے، اور پھر اپنی حجت بھی پیش کی کہ میں تو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہوں جو پست ہو تو جب جلائی جاتی ہے تو بلند ہوتی ہے، اور آدم اس مٹی سے پیدا کیا گیا کہ اس کو اوپر بھی پھینکا جائے تو وہ نیچے گرتی ہے، تو میں اس کے سامنے کیسے سجدہ کروں؟ تو اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور انکار سجدے کا اصل میں اللہ کے حکم کا انکار تھا۔ یوں تو حکم تو اللہ ہی کا تھا جس طریقے سے بھی وہ سجدہ کرنا تھا، تو اس انکار کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ الہی ہوا، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہی ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعلیمات کے صحیح فہم سے ہمیں نوازے، اور جیسے حق ان تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا توفیق بخشے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔